یہ گمان رکھنا کہ استخارہ صرف وہی سود مند ہوتا ہے جو بعض بزرگ شخصیات سے کروایا جائے، اور یہ خیال کرنا کہ استخارے کے لیے دوران نیند خواب آنا ضروری ہے، محض دین میں ایسا غلو و جمود ہے جس کا نہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تمام معاملات میں پروردگار سے خود استخارہ کرے، یقین ضرور اسے ہدایت بخشے گا، اور دور حاضر کے لوگوں نے جس تشدد کو اور محض دوسروں یعنی اولیاء و بزرگوں پر ہی اعتماد کر لینا رواج بنا لیا ہے، اس کی طرف یکسر توجہ نہ کرے۔ اگر استخارے کے بعد مطلوبہ کام کرنے یا نہ کرنے کے متعلق شرح صدر نہ ہو تو کیا وہ شخص دوبارہ استخارہ کرے گا؟ ایسی صورت میں یاد رہے کہ دوبارہ استخارہ کرنے کے متعلق کوئی بھی مرفوع حدیث ثابت نہیں۔ عملی استخارہ کو پیشہ بنا لینا بھی درست نہیں، کیونکہ اسے ہر انسان کی اپنی ذات کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، لیکن تیسری مرتبہ اس فرمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اس کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ بخاری۔ حدیث میں موجود لفظ آذانین سے مراد اذان اور اقامت ہے، اور یہ لفظ تغلیباً کہا گیا ہے، جیسا کہ سورج اور چاند کو قمرین اور ظہر و عصر کو عصرین کہہ دیا جاتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان جس نماز کو مشروع کیا گیا ہے اس سے نفلی نماز مراد ہے۔ نماز تراویح کے مسائل۔ باجماعت نماز تراویح کی شرعی حیثیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجزم حکم تو نہیں دیتے تھے، البتہ قیام رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، جس نے حالت ایمان میں اور اجر و ثواب کی غرض سے قیام رمضان میں شرکت کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے، اس حدیث میں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے اور اس کے استحباب پر علماء کا اتفاق ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے، یہ حدیث قیام رمضان یعنی نماز تراویح کی فضیلت و استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ فقہاء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ یہ نماز گھر میں اکیلے پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں جماعت کے ساتھ افضل ہے۔ احمد، شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ افضل ہے۔ مالک، ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں گھر میں اکیلے پڑھنا افضل ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ فرائض کے علاوہ انسان کی نماز گھر میں افضل ہے۔ راجہ، نماز تراویح مسجد میں باجماعت افضل ہے، کیونکہ سنت نبوی سے یہی عمل ثابت ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہو جانے کے اندیشے سے اسے ترک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہ اندیشہ نہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی، صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز ادا کی۔ دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی تو نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو یہ تعداد ایک بڑے اجتماع کی صورت اختیار کر گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی تعداد میں تم لوگ جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا،
لیکن یہ خدشہ میرے باہر آنے کے لیے رکاوٹ بنا رہا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز پڑھائی، لیکن چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے تو تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن یہ معاملہ اسی طرح رہا۔ صحیح بخاری کی ہی ایک اور روایت میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اسی عزم و ارادے کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ کہتے ہیں، پھر ایک رات جب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ بخاری۔ مذکورہ دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان باجماعت مشروع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس اندیشے کی وجہ سے چوتھی رات جماعت سے گریز کیا تھا کہ یہ نماز مسلمانوں پر فرض نہ کر دی جائے۔ بعد ازاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خائف تھے اس سے امن ہو گیا، کیونکہ کسی بھی کام کی علت اپنے وجود یا عدم میں معلول کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا جب عارض زائل ہو گیا تو باجماعت نماز تراویح کی سنت باقی رہ گئی۔ پس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت آیا تو انہوں نے اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فعل کو بدعت سے اس لیے موسوم کیا تھا کہ ان کے زمانے میں پہلے اس طرح یہ نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اس لیے ان کے زمانے میں یقیناً یہ نیا کام تھا، لیکن فی الحقیقت یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جا چکا تھا۔ اس سے بدعت کہنے کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدعت کی تقسیم سے مطلع کرنا چاہتے تھے کہ بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک سیئہ، جیسے کہ آج بعض حضرات یہ موقف رکھتے ہیں، بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے، اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کو اچھا کہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد لغوی بدعت ہے، شرعی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ لغت میں بدعت ہر ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا پہلی مرتبہ کی گئی ہو۔ شرعی بدعت یہ ہے کہ ہر ایسا کام جس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ نماز تراویح کی تعداد رکعات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور نماز تراویح ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ احمد، شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے۔ مالک رحمہ اللہ فرماتے یہ تعداد 11 رکعت ہے۔ راجہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول راجہ ہے، کیونکہ گزشتہ صحیح حدیث اس کا ثبوت ہے۔
شوکانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دلیل کے اعتبار سے راجہ و مختار اور قوی ترین قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث کو ہی مقدم رکھا ہے۔ جو لوگ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں ان کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ امام زیلی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ امام سیوطی نے اس حدیث کو بہت زیادہ ضعیف اور ناقابل حجت قرار دیا ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری نے اس حدیث کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے۔ شیخ محمد صبحی حسن حلاق نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ اس کی سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان راوی ہے جسے امام احمد، امام ابن معین، امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی رحمہ اللہ اجمعین اور دیگر علماء نے ضعیف کہا ہے۔ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعت قیام کرتے تھے۔ سنن بہقی کی ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائے۔ یاد رہے 20 رکعت تراویح کی اس بات میں پیش کی جانے والی تمام روایت ضعیف ہے۔ نماز تراویح چونکہ قیام اللیل ہی کا دوسرا نام ہے اس لیے اس کے مزید احکام و مسائل دیکھنے کے لیے اسی باب میں پیچھے قیام اللیل کے بیان کا مطالعہ کیجیے۔ قیام رمضان میں قرآن سے دیکھ کر قرات۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قیام رمضان میں قرآن سے دیکھ کر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان مصحف سے دیکھ کر پڑھتا یعنی امامت کراتا تھا۔ 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم کرنا درست نہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا شخص سمجھدار نہیں جس نے 3 راتوں سے کم میں مکمل قرآن پڑھا۔ صحیح ابو داؤد۔ اس مسئلے میں مزید تفصیل کے لیے محلہ ابن حزم کا مطالعہ مفید ہے۔ ہر مرتبہ وضو کے بعد کچھ نفل پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بلال، مجھے اپنا اسلام میں کیا ہوا کوئی سب سے زیادہ پر امید عمل بتاؤ، بے شک میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی حرکت سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو میرے نزدیک اس سے زیادہ پر امید ہو کہ میں نے رات اور دن کے اوقات میں جب بھی وضو کیا اس کے ساتھ لازماً اس قدر نماز پڑھی جتنی کہ میرے لیے پہلے سے لکھ دی گئی تھی۔ بخاری مسلم۔ نوافل گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے علاوہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کچھ نماز اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو اور انہیں قبروں کی مانند مت بنا لو۔ بخاری مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں صرف اس لیے نفل پڑھنے کی ترغیب دلائی کیونکہ یہ زیادہ مخفی، ریاکاری سے زیادہ بعید، اعمال ضائع کر دینے والی اشیاء سے بہت زیادہ محفوظ ہیں اور ان کے ذریعے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس میں فرشتے اور رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ نوافل کی جماعت بھی درست ہے، جیسا کہ حضرت
عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ایک حصے کو مسجد بنانا چاہتے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ میں نماز پڑھنے کی درخواست کی۔ اس روایت میں ہے کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب بنائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ بخاری و مسلم۔ علاوہ ازیں اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں بائیں جانب سے دائیں جانب گھمایا۔ بخاری و مسلم۔ نوافل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بوجھل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلم۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی نفل نماز میں بیٹھا کرتے تھے۔ بخاری۔ اگرچہ نوافل بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہے لیکن بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنے سے اجر میں لامحالہ نقص واقع ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو یہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے گا اس سے کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف اجر ملے گا، اور جو لیٹ کر پڑھے گا اس سے بیٹھ کر پڑھنے والے سے نصف اجر ملے گا۔ احمد، بخاری وغیرہ۔ اقامت کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ نے احناف کے متعلق نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک اقامت کے بعد مسجد میں فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن فجر کے دوسرے رکعت بھی فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو سنتیں چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اس مسئلے میں فقہ نے طویل بحث و تمہیز کی ہے جسے کتب طوال میں دیکھا جا سکتا ہے۔ باب با جماعت نماز کا بیان۔ نماز با جماعت کا حکم۔ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرنے کے حکم میں اختلاف ہے۔ مالک ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عمل سنت موقدہ ہے۔ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ اہل ظاہر احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض عین ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ راجہ اگر کوئی شرعی عذر رکاوٹ نہ ہو تو ہر اذان سننے والے مرد پر مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، اور اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ۔ ایک اور آیت میں فرمایا ترجمہ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو۔ سورۃ النساء۔ جب حالت خوف میں با جماعت نماز کا حکم یعنی وجوب ہے تو امن میں بالاولیٰ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں، پھر میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ بخاری و مسلم۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے گھروں میں عورتیں اور بچے ہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا ڈالتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اندھے آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت طلب کی کیونکہ اسے مسجد تک لانے والا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ
کیا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کا جواب دو، یعنی مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرو۔ صحیح مسلم۔ اسی معنی کی حدیث حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے پھر باجماعت نماز ادا نہ کرے تو اس کی کوئی نماز نہیں الا کہ کوئی عذر رکاوٹ بن گیا ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ باجماعت نماز سے صرف ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو دو آدمی کے درمیان سہارا لے کر چلتا اور باجماعت نماز میں شریک ہوتا۔ صحیح مسلم۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور جو تم میں سب سے بڑا ہے امامت کرائے۔ بخاری مسلم۔ باجماعت نماز ادا کرنا واجب تھا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بستی یا دیہات میں 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت نماز ادا نہ کرے تو شیطان ان پر حملہ کر دیتا ہے، اس لیے جماعت کو لازم پکڑو۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ اکثر ائمہ کرام بھی اسی کے قائل ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر حسب ذیل ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ باجماعت نماز کے وجوب کا بیان۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنا فرض عین یا فرض کفایہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں نے باجماعت نماز سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، یقیناً کسی صغیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے نہیں ہو سکتا، تو ثابت ہوا کہ باجماعت نماز چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنا فرض عین ہے، کیونکہ اگر سنت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تارک کو جلا ڈالنے کے ساتھ نہ ڈراتے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذان سننے والے مرد کی فرض نماز صرف مسجد میں امام کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذان سننے والے پر باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کی والدہ اسے کسی خطرے کے باعث باجماعت نماز عشاء پڑھنے سے روکے تو وہ اپنی والدہ کی اطاعت نہ کرے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکلف مرد پر واجب ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں حاضر ہو کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ادا کرے۔ جن حدیث میں باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، مثلا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور جس حدیث میں ہے کہ 2 آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تھی تو دوبارہ پڑھ لیتے اور یہ تمہارے لیے نفل بن جاتی۔ احمد ترمذی۔ وہ بھی وجوب کے منافی نہیں ہے، کیونکہ باجماعت نماز اذان سننے والے پر واجب ہے، اور اس حدیث میں یہ احتمال ہے کہ شاید انہوں نے اذان ہی نہ سنی ہو، اس لیے دیگر صریح روایت کے مقابلے میں اس محتمل روایت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ عورتوں پر مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا ہی افضل ہے، البتہ اگر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہے تو اس کا جواز موجود ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے آئندہ متفرقات میں دیکھیں۔ کم از کم 2 آدمیوں کے ساتھ بھی جماعت منعقد ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ بخاری مسلم۔ جمہور، دو افراد کے ساتھ جماعت منعقد ہو جاتی ہے۔ مالکیہ حنابلہ کہتے ہیں اگر دونوں میں سے ایک بچہ ہو تو جماعت درست نہیں، کیونکہ بچے کو غیر مکلف قرار دیا گیا ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے حدیث رفع القلم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بچے کی نماز یا اس کے ساتھ جماعت کا انعقاد درست نہیں۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے بعض شافعی سے مروی ہے کہ مقتدی کو امام سے کچھ ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ شافعی کی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس کے برخلاف معطا کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں جانب برابر کھڑا کیا۔ معطا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ فرماتے امام کے ساتھ اگر ایک مقتدی ہو تو اسے بھی امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن بعد ازاں اگر کسی اور کے آنے سے پہلے امام رکوع میں چلا جائے تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے۔ یہ قول گزشتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے بالکل مخالف ہے، اس لیے کسی طور پر بھی قابل حجت نہیں۔ اکیلے مرد کی اکیلی عورت کے ساتھ جماعت درست ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان مصحف سے دیکھ کر ان کی امامت کراتا تھا۔ بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے پھر وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں یا دونوں اکٹھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے لوٹتے تھے تو ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرد اکیلی عورت کو امامت کرا سکتا ہے، اس کے برخلاف کوئی دلیل موجود نہیں۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے جو اس کو صحیح تصور نہیں کرتا اس پر لازم ہے کہ دلیل پیش کرے۔ تاہم یہ یاد رہے کہ عورت مرد کی طرح امام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی بلکہ امام کے پیچھے کھڑی ہوگی، کیونکہ اکیلی عورت بھی مکمل صف کے حکم میں ہوتی ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ اکیلی عورت صف کے حکم میں ہوتی ہے اور اس کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور ایک یتیم بچے نے اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جبکہ میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے اکیلے صف بنائے کھڑی تھی۔ بخاری و مسلم۔